الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنے کی توفیق دی ہے، اور ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو بھی جو اب تک جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکے، اللہ انہیں بھی جلد سے جلد آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، اور یہ دعا کریں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی دولت کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب موت دے تو کلمے والی سجدے والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ کس مقصد کے لیے بھیجا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں آنے کا مقصد بتا رہے ہیں کہ انسانوں اور یہ جناتوں، ہم جو تمہیں دنیا میں بھیجے ہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، عبادت کہتے ہیں کسے؟ عبادت کہتے ہیں ہر وہ بات اور کام جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اسے عبادت کہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی بزرگ آدمی کو ایک گلاس پانی دے دیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی سے مسکرا کر مل لیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو گویا ہم جو ہر وہ بات اور کام جو اللہ پسند کرتے ہیں اسے عبادت کہتے ہیں۔ اب دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو ناراض ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی تجارت، جن کا خرید و فروخت، جن کا کاروبار انہیں اللہ کے ذکر سے
اللہ کی یاد سے نہیں روکتے، وہ دکانوں میں ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، وہ مکانوں میں ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، وہ سفر پہ جا رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، گویا کہیں بھی ہو ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی تجارت، کاروبار، بزنس، خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے نہیں روکتی، نمازوں سے نہیں روکتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ ہاں کیوں نہیں روکتی؟ کاروبار کرتے رہتے، نماز کو چھوڑ دیتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کی یاد سے خرید و فروخت جو ہے وہ اللہ کی یاد جب کرتے ہیں، نمازوں کے لیے آتے ہیں، دکانیں بند کر دیتے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ اس دن کے لیے ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کے لیے، جس دن انسانوں کی آنکھیں اور انسانوں کے دل جو ہے وہ الٹ جائیں گے، یعنی قیامت کا دن نفسی نفسی کا دن ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے اور اس طرح سے ڈر اور خوف کا ماحول ہوگا کہ ایک طرف وہ جنت کو دیکھ رہے ہوں گے، دوسری طرف جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے نہ جانے کہاں کا فیصلہ ہو جائے، اس لیے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اس وجہ سے جب نمازوں کا وقت آ جائے وہ اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں، خرید و فروخت بند کر دیتے ہیں اور مسجدوں میں یا اپنے گھروں میں یا دکانوں میں جہاں بھی ہو وہاں نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کے بازار میں ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ مدینے کے جو بازار ہیں وہ فوراً لوگ اپنے اپنے کاروبار کو، اپنے اپنے دکانوں کو بند کر رہے ہیں اور مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی تجارت، جن کی خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے نہیں روکتی، نمازوں سے نہیں روکتی، ایسا لگ رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ دنیا میں رہ کر ہم آخرت کی فکر کریں، دنیا میں رہ کر ہم قبر کے عذاب سے بچنے کی تیاری کریں، دنیا میں رہ کر ہم سیدھے ہاتھ میں یعنی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کے لیے تیاری کریں، ہم دنیا میں رہ کر پل صراط پر گزریں گے، نہ جانے جہنم کی آگ میں گرے یا پار ہوں گے، اس کی تیاری کریں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ کوئی آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر انگلی نکالے تو اس کی انگلی جو ہے سمندر کے پانی میں بھیگ گئی ہے، وہ اپنی انگلی نکالے اور یہ دیکھے کہ سمندر کا پانی کتنا کم ہوا ہے، سمندر کا پانی کتنا کم ہوا ہے۔ کتاب دیکھیے صحیح مسلم، ذرا سوچے تو صحیح کہ ایک آدمی سمندر میں اپنی انگلی اس طرح سے ڈال رہا ہے اور اس طرح سے باہر نکالا، اس کی انگلی میں تھوڑا پانی آیا تو کیا سمندر کے پانی میں کچھ بھی کمی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسی طرح سے دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آخرت کی زندگی جو ہے یہاں محدود ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ دنیاوی زندگی جو ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی جو ہے دھوکے کا گھر ہے، ایک دھوکے کا سامان ہے۔ آج ہم اپنی دکانوں میں، کاروبار میں لگ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، نمازوں کو پڑھنا بھول جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی،
یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یہ دنیا جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے، آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں اور جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک یہ مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ جیسا کہ اس کے مالک نے بکری کے مر جانے کی وجہ سے اسے باہر پھینک دیا ہے، اسی طرح سے اللہ کے نزدیک بھی دنیا کی قدر و قیمت، دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ نہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اس لیے بھیجے، پھر دنیا میں انسانوں کو اس لیے بھیجا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش ہوگی کہ تم دنیا میں رہ کر اچھے کام کرتے ہو یا برے کام کرتے ہو۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں یا اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ دیکھو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فاتخذوا، تم شیطان کو دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ شیطان جو ہے وہ اپنی جماعتوں کو، یعنی جن لوگوں کو شیطان نماز پڑھنے سے روک دے، جن لوگوں کو شیطان آخرت کی تیاری کرنے سے روک دے، وہ شیطان ایسے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ کیوں بلاتا ہے؟ تاکہ سب کے سب جہنم میں پہنچ جائے، سب کے سب جہنم میں پہنچ جائے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، مسلمانوں کے امیر المومنین بنے ہوئے ہیں۔ عید کا دن آ گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کپڑے جو تھے وہ پھٹے ہوئے ہیں، کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے ہیں، یعنی پھٹ جانے کی وجہ سے چپی لگی ہوئی ہے، سلا ہوا ہے وہاں پہ۔ ایک شخص سے کہتا، امیر المومنین آپ کے کپڑے پرانے ہیں اور اس میں چپی لگی ہوئی ہے، پیبند لگے ہوئے ہیں، ایسا کرتے کہ آپ نیا کپڑا پہن کر خرید لیتے، نیا کپڑا پہن کر، نیا کپڑا خرید کر پہن لیتے، اور اسی طرح سے آپ کی عید اچھی طرح گزر جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نیا کپڑا پہنوں اور کوفہ میں ہزاروں لوگ عید کے دن پرانے کپڑے پہن کر آ جائے، اس لیے مجھے شرم آتی ہے کہ میں نیا کپڑا پہنوں۔ ذرا سوچے تو صحیح، امیر المومنین ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن سوچ دیکھیے، آخرت کی فکر دیکھیے، کہہ رہے ہیں عید کا دن ہے، اگر میں نیا کپڑا پہن لوں اور بہت سارے کوفہ کے حضرات جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ان میں ہزاروں ایسے بھی ہوں گے جو پرانے کپڑے پہن کر عید کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج کل بھی جب عید کا وقت آتا ہے، آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنے بچے کو وہ اچھا نیا کپڑا پہنا دیتے ہیں، لیکن اپنے اسی طرح سے پرانے کپڑے میں عید کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے بچے کو نئے چپل عید میں دے دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ نئے جوتے اور نئے چپل پہن کر عید کی نماز ادا کر سکے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ علی رضی اللہ عنہ ہیں، فرما رہے ہیں میں نیا کپڑا پہن لوں اور پھر کوفے کے ہزاروں لوگ پرانے کپڑے میں عید کی نماز پڑھ
ہے مجھے شرم نہیں آتی ہے، شرم آتی ہے۔ یہی علی رضی اللہ عنہ ہے، روتے تھے اور روتے ہوئے کہتے تھے اے دنیا تو مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، اے دنیا تو مجھے بہکانے کے لیے آئی ہے، اے دنیا تو مجھے جنت سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جانے والے ہاتھ لے جانے کے لیے آئی ہے، دور ہو جا ہم سے، دور ہو جا۔ روتے تھے اور کہتے تھے ہائے آخرت کی زندگی کے لیے میرے پاس نیکیاں بہت کم ہیں، آخرت کی زندگی کے لیے میرے پاس نیکیاں کم ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے کہا تھا کہ علی جنتی ہے، عمر فاروق جنتی ہے، ابوبکر صدیق جنتی ہے، عثمان غنی جنتی ہے۔ یہ ایسے 10 صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اور رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے دنیا تو دور چلی جا، میرے پاس نہ آ۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آخرت کے لیے نیکیاں کم۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ مال و دولت، زمین و جائیداد، روپے پیسہ۔ میرے بزرگوں، اگر آج ہمارے پاس دنیا آئے تو ہم کہتے ہیں اور بھی آ جاؤ، اور بھی آ جاؤ، آنے دو۔ لیکن میرے بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، کہہ رہے کہ دنیا تو ہم سے دور ہو جائے، دور ہو جائے، تو مجھے دھوکہ دینے کے لیے نہ۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا دن آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے حساب کا دن آ گیا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، دنیا میں رہے، محنت کریں، مال و دولت خوب کمائے، رزق خوب کمائے، لیکن اللہ کی عبادت کو نہ بھولیں، کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون دیں گے اور آخرت میں بھی جنت جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے وہ آپ کو عطا کر دیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حسیرہ پر، ایک میٹ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی، ایک حسیرہ، ایک میٹ پر لیٹے ہوئے ہیں، اور لیٹنے کی وجہ سے آپ کا جو بازو ہے اس میں نشان لگ گیا ہے، لال کلر ہو گیا ہے، اور پیٹھ جو ہے وہ بھی لال ہو گیا ہے۔ کیوں؟ صرف بستر نہیں ہے، ایک میٹ پر لیٹے ہوئے ہیں اور وہ بھی کھردری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، میں آپ کی غریبی کو دیکھ کر رو رہا ہوں کہ آپ جس بستر پر سوئے ہوئے ہیں وہاں نہ تو کوئی، جس حسیرہ جس میٹ پر سوئے ہوئے ہیں وہاں کوئی بستر نہیں ہے۔ کیسر و مصر کے بادشاہ کو دیکھیے، روم و فارس کے بادشاہ کو دیکھیے، کتنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام دنیا کے انسانوں سے بہترین انسان بنائے ہیں، لیکن میں آپ کی غریبی کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کے جو سامان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں دے دیے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو آخرت میں دے اور دنیا میں ان کافروں کو دے دے؟ کتاب دیکھیے صحیح بخاری۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، ذرا سوچیں تو صحیح کہ نبی کی زندگی کیا ہے، نبی کس طرح سے غریبی کی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک حسیرہ، ایک چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، بستر نہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی غریبی کو دیکھ کے رو رہا ہوں، آپ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ اللہ ہمیں آخرت میں دے؟ آخرت کی فکر دیکھیے، کس طرح آخرت کی تیاری ہو رہی تھی۔ میرے بزرگوں،
میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم کسی کو نہ ستائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کی زمین و جائیداد ناجائز طریقے سے قبضہ نہ کر لیں۔ میرے بزرگوں، ایک نیک انسان بن کر رہیں، ایک اچھے انسان بن کر زندگی گزارتے اور اسی طرح سے آخرت کی تیاری کرتے کرتے چلے جائے تو اس کا فائدہ یہی ہوگا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ جو شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جو شخص جنت میں چلا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی جو ہے ایک دھوکے کا گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کی عبادت کو بھول گئے، مال و دولت کمانے، رزق کی تلاش میں اللہ کو بھول گئے۔ جس اللہ نے زمین بنائے، جس اللہ نے آسمان بنائے، جس نے چاند سورج ستارے اور سارے کائنات کو بنائے، جس نے ہمارے لیے پانی، اناج، گلے، ساری چیزیں دی ہیں، آج ہم اسی اللہ کو بھول گئے، اسی اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیے جس اللہ نے ہمیں یہ کہہ کر بھیجا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اعمال جمع کریں، نیکیاں جمع کریں، ہم اچھے کام عمل کریں، اچھے کام کریں۔ یاد رکھیے گا، ہماری نیکیاں اگر زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں دیکھ لے گا، ارے میں نے تو اس آدمی کی مدد کی تھی، ارے میں نے تو اس وقت راستے میں جاتے ہوئے ایک پتھر ہٹا دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں، ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا رہے گا، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ میں نے جو غلطی کی ہے، گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم شرمندہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے اور اچھے کام بھی کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے گناہ جو ہیں اللہ مٹا دیں گے اور اس کو بھی نیکیاں بنا کے نامہ اعمال میں رکھ دیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم دنیا میں رہے ایک اچھے انسان، ایک نیک انسان بن کر رہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی ہیں سنتوں سے پڑھیں۔